السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا آخر عشرہ شروع ہونے والا ہے، جو بہت ہی خیر و برکت والا عشرہ ہے، اس لیے کہ اس عشرے کے اندر اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے، اور قرآن نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے 83 برس 4 ماہ عبادت کرے، ریا نام کی کوئی چیز نہیں، تو اتنے لمبے عرصے تک جو ہے عبادت کرنے پر اللہ جو ثواب مرحمت فرماتا ہے، اللہ اس ایک رات کی عبادت کی بنیاد پر اللہ اتنے دنوں کا ثواب جو ہے مرحمت فرماتا ہے۔ خوش نصیبی ہے اس انسان کے لیے کہ جو اس رات کی عبادت کی توفیق مل جائے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس رات میں خصوصیت کے ساتھ جو ہے عبادت کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ اب یہ راتیں لیلۃ القدر کی کون سی رات ہوتی ہیں، اور اس سال یہ رات کون کون سی ہوں گی، اسی طریقے سے لیلۃ القدر کے اندر کون سی دعا پڑھنی چاہیے، کس طریقے کی عبادت کو انجام دینی چاہیے، یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ طاق راتیں 5 ہوتی ہیں آخر عشرے میں۔ سب سے پہلی طاق رات 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 طاق راتیں ہوتی ہیں۔ 21 کی رات کون سی ہوتی ہے؟ 20 رمضان کے بعد جو رات آتی ہے وہ 21 کی رات ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے 22 رمضان کے بعد جو رات آتی ہے وہ جو ہے دوسری طاق رات ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے 24 رمضان کے بعد جو رات آتی ہے وہ تیسری طاق اور 25ویں رات ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے 26 کے بعد جو رات آتی ہے وہ چوتھی طاق رات اور 27ویں شب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے 28 روزے کے بعد جو رات آتی ہے وہ 5ویں طاق رات اور 29 کی شب ہوتی ہے۔ یہ 5 راتیں ہیں جو طاق راتیں ہوتی ہیں، اور ان 5 راتوں میں جو ہے لیلۃ القدر کے ہونے کا احتمال پایا جاتا ہے۔ کسی بھی ایک رات کے اندر جو ہے لیلۃ القدر جو ہے ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو ان 5 طاق راتوں میں جو ہے جاگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان جو ہے ان 5 طاق راتوں میں جو ہے جاگ کر کے عبادت کر لیتا ہے تو 100% جو ہے لیلۃ القدر کو جو ہے پا لے گا۔ ابھی اس سال جو ہے یعنی 2022 میں یہ طاق راتیں کون کون سی ہوں گی، کتنی تاریخ کو ہوں گی، اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی طاق رات جو ہے 22 اپریل کو ہوگی، دوسری طاق رات جو ہے 24 اپریل کو، تیسری طاق رات 26 اپریل کو، چوتھی طاق رات 28 اپریل کو، اور 5ویں اور آخری طاق رات جو ہے 30 اپریل کو ہوں گی۔ یہ انگریزی تاریخ کے حساب سے۔ تو یہ کنفرم ہو گیا کہ طاق راتیں کون کون سی ہوتی ہیں، اور اس سال جو ہے یہ طاق راتیں کون کون سی تاریخ میں پڑیں گی۔ اب اگر طاق رات میں جاگنے کی توفیق مل جائے تو ہمیں کون سی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور کس طرح کی عبادت کو انجام دینی چاہیے، تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اس رات کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے جو شریعت نے متعین کیا، بلکہ بشارت کے ساتھ جو بھی توفیق مل جائے اللہ کی طرف سے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر ہے، دعا ہے، استغفار ہے، اس کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں اس رات میں کون سی دعا پڑھوں، اللہ سے کیا مانگوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک دعا ارشاد فرمائی تھی، اس لیے اس دعا کا جو ہے زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ دعا کون سی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی معاف فرما دیں۔ تو یہ جو ہے لیلۃ القدر کی دعا ہے، اس دعا کا خاص اہتمام کریں۔ باقی جو ہے جو بھی عبادت کی توفیق مل سکے جو ہے اس عبادت کا جو ہے عبادت کو انجام دینا چاہیے۔ باقی اس رات کے اندر بیہودہ
حرکات سے، اسی طریقے سے گناہوں سے اپنے آپ کو جو ہے بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے اپنے فضل و کرم سے ہماری زندگی میں یہ رات جو ہے نصیب فرمائیں، اور اس رات کی قدردانی کی بھی توفیق نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔